اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو مہمان آتا ہے وہ سب سے بڑا مہمان ہوتا ہے، خدا یسوع سے اپنے کام کے لیے بھیجتا ہے۔ تو کلیسیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ویلکم کرے، خوش آمدید کہے اور خدا کے نام کو عزت ملے۔ میں چاہوں گا پاسٹر یوسف غوری صاحب سے کہ وہ یہاں آگے آ جائیں، کیونکہ کلیسیا اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ تو جیسے کچھ ہوتا ہوا دیکھیں تو تالی ضرور بجائیں اور اپنی تالی سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ میں چاہوں گا شارون پرویز سے کہ وہ پاسٹر صاحب کو اپنی محبت کے اظہار میں مالا پہنائیں، اور ہم سب اس بات کا شکریہ اپنے خدا کے حضور میں کرتے ہوئے زور سے تالیاں بجائیں، زور سے۔ پریز ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور میں چاہوں گا بچوں کی بوا جی سے کہ وہ بھی آئیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو پاسٹر صاحب کو دیا گیا ہے کہ عزت افزائی میں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ پاسٹر صاحب آئیں اور خدا کے کلام کو شروع کریں، میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جسے پاسٹر صاحب نے تعارف کروایا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جانیں، کیونکہ کچھ ہفتہ پہلے میں نے یہاں پر اعلان کیا تھا کہ خدا کے خادم آئیں گے اور آ کر خدا کا کلام سنائیں گے۔ ہماری واقفیت کافی پرانی ہے، ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں، اور یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک سال بائبل اسکول میں اکٹھے رہے، اور میں ایک سال آگے تھا اور بھائی صاحب ایک سال بعد میں آئے۔ تو اس طرح سے ہم نے آگے پیچھے ہو کے خدا کے کلام کو سیکھا، سمجھا اور جانا ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام سے فیض یاب ہوں۔ آپ نے سنا، اچھا گایا ہے انہوں نے اور اچھا بجایا ہے، بچوں نے اچھا بجایا ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھا لکھا ہے کراچی والوں کے لیے، کراچی والوں کو بیدار کیا ہے۔ میں پنجاب جاتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو لوگ اسے پہلے آئے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خادم آ جائے، پھر آرام آرام سے چلتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا پہلے آ جاتا ہے، کلیسیا بعد میں آتی ہے، تو یہ پرانی عادت ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں اس بات کو چھوڑنا ہے اور خدا کے حضور میں وقت پر آنا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر یوسف غوری صاحب آئیں اور خدا کے کلام کو پیش کریں۔ بہت شکریہ فارج صاحب، ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویا۔ خدا تو میرے ساتھ کلام کر، کھولے اپنے لبوں کو، بے شک وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت، عزت اپنے کلام کو دی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ان کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ان کی زندگیاں خوبصورت بن جاتی ہیں۔ خدا کا کلام انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ عزیز و دعا کریں، یہوہ پاک خدا، میں کمزور انسان، مٹی کا برتن ہوں، میرے اندر کوئی خوبی، کوئی لیاقت، کوئی ایسی بات نہیں جس پر ہم فخر کریں۔ ہمارا فخر تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، جس نے موت، قبر، ابلیس پر فتح پائی، زندہ ہے اور اب
ابدالآباد تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا آج تو اپنے کلام کی بڑی قدرت سے اس چرچ کو، اس کلیسیا کو خداوند برکت دینا خداوند، تاکہ ہم پہلے جیسے نہ رہیں، پاک خدا بدل جائیں، رویے بدل جائیں، مزاج بدل جائے، راہیں بدل جائیں، زندگیاں بدل جائیں، تاکہ جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا شکر ہو۔ ہونٹوں کی تقدیس کر، کانوں کی تقدیس کر دے خدا، تاکہ تیرا کلام جب سنیں سمجھنے والے، قبول کرنے والے بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیں، خدا آپ کو برکت دے۔ تو ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گا، بیٹی چندہ اور بیٹا نیئر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے جو والدین ہیں سیالکوٹ میں، گاؤں نول میں، وہاں پر بھی ہمارا چرچ ہے، تو ان کے والدین، ان کے بھائی سارے میرے چرچ کا حصہ ہیں، کلیسیا کا حصہ ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں، بچوں، نوجوانوں، میں بہت خوش ہوں۔ میری زندگی کا یہ 66واں سال چل رہا ہے اور میں بالکل سلامت ہوں۔ میرے کان اپنے ہیں، آنکھیں اپنی ہیں، یہ پورا بدن فٹ فاٹ ہے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا اپنے نام کی خاطر، میرا بڑا بیٹا بھی پاسٹر ہے، وہ بھی خدمت میں ہے، میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس کی مسز جو ہیں، میری بہو، وہ سٹاف ہیں۔ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، شادمان ہیں، میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اب ہم آزادی سے دونوں میاں بیوی، رات کو آپ کی بوا نے، وہ بھی میرے ساتھ ہے، 2 پوتے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی حصہ ڈالا، میری مدد کی اور ایک گیت انہوں نے بھی گایا، تو سننے والوں نے برکت پائی۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن تبدیلی اس لیے نہیں آتی جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری جو مرکزی آیت ہے نا، جو فلیکس پاسٹر صاحب نے بنوائی، اس میں لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہے ان کے، 2 چیزیں ہیں، خوشخبری اور سلامتی کا پیغام جو دیتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب ایسا ہی ہے جی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ہیرے جو ہیں وہ دکانوں سے نہیں ملتے، وہ کانوں سے نکلتے ہیں۔ ہیرے دکانوں سے نہیں ملتے، وہ کانوں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا مقدس کلام بھی وہ کان ہے جس کو کئی صدیوں سے، کئی زمانوں سے سنانے والے سنا رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، لیکن برکت وہ پا گئے ہیں جنہوں نے سن کر اس کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے عمل کر لیا ہے۔ ابھی میں صبح 5 بجے جاگتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، پنجاب میں بھی اور کراچی میں خیر کراچی والوں کو اپنے اصول ہیں، انہوں نے خدا کے سارے انتظام کو بدل دیا ہے، یعنی رات بنائی خدا نے آرام کے لیے، سونے کے لیے، یہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ بس یہ انسان کی مرضی ہے، خدا کے بنائے ہوئے انتظام کو پتہ نہیں وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ لیکن وقت ضائع کیے بغیر آئے میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم تلاوت کریں گے خدا کے مقدس کلام میں سے اور برکت پائیں گے۔ یساع کی کتاب ہے، اس کا 52 باب اور اس کی 7ویں آیت سے کو تلاوت ہم کریں گے اور خدا کے مقدس کلام کو ہم سنیں گے۔ میں زیادہ ریفرنس نہیں دیتا، میں اتنی ہی منادی کرتا ہوں جتنی کسی کو سمجھ آ جائے۔ رسول کہتے ہیں 5000 باتوں سے 5 ہی باتیں کافی ہیں، اگر ان کو انسان سن کر قبول کر لے، سمجھ لے۔
اور برکت بھی اس وقت ملتی ہے جب سمجھ آ جائے، سمجھ نہ آئے تو برکت نہیں ملتی۔ یہاں پر مجھے یاد آ گیا پادری صاحب، جب ہم بائبل اسکول میں تھے نا، تو ہمارے ٹیچر جب ہمیں سکھاتے تھے تو حوالہ جات پڑھنے کے لیے وہ کہتے تھے، تو پادری صاحب پہلا نمبر لے جاتے تھے، یعنی آدھا الفاظ آدھی بات پاسٹر صاحب کے منہ میں ہوتی اور یہ اس کو نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ان کے اندر ایک خاص خوبی تھی۔ آپ مبارک لوگ ہیں جن کو اتنا ایکٹیو پاسٹر ملا ہے، خبردار، ہوش میں رہنے والا۔ ان کی 2 آنکھیں آگے بھی ہیں تو 2 پیچھے بھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی۔ یہ سرتی والے پاسٹر ہیں، ان کے لیے تالیاں بجا دے ایک دفعہ۔ تعریف ہو جی۔ آج بھی تیرا حوالہ پڑھتے ہو، یاد کو تازہ کر دیں جی۔ ہاں آ جاؤ نہیں کوئی، اچھا ٹھیک ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی مرادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے، اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ آمین، سب بولے آمین، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ شکریہ سر، تشریف رکھیں۔ لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم، ان کے پاؤں، ان کا سفر، ان کا آنا، ان کا بولنا، جو خوشخبری اور سلامتی کی مرادی کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہے، ان کے پاؤں کی تعریف کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کی عزت کا معیار، خدمت کا معیار جس طرح پہاڑ بلند و بالا ہے، اسی طرح ان کی خدمت بھی بڑی عظیم ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے، مانے یا نہ مانے، لیکن یہ خدا کا مقدس کلام بیان کر رہا ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑا سنگین دور ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا عظیم کلام ہے۔ لکھا ہے اس بائبل سے ہٹ کر اگر آسمان سے فرشتہ بھی آ کر کچھ کہے تو وہ غلط ہے، ملعون ہے۔ اس بائبل سے ہٹ کر جو بات کہی جائے، سنی جائے، وہ بدعت ہے۔ آج یہ جو دور چل رہا ہے نا، بائبل سے لوگ آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پاسٹر، خدا کے خادم لوگ آتے ہیں، اور جو خادم ہیں وہ بائبل کے اندر رہتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، جنہوں نے یہ دھندا، یہ بزنس شروع کیا ہے، وہ کلیسیا کو حیران اور پریشان کرنے کے لیے سوال کر دیتے ہیں، دسو ہاں یسو دی جتی نو کیڑا چمڑا لگا سی؟ سانو کی پتا ہوئے جی؟ میں بتاتا ہوں، وہ اس کی جوتی کو بکرے کا چمڑا لگا۔ کلیسیا تالیاں مار دی ہے۔ ساڈے پادری تو یہ گل دسی ہی نہیں۔ بھائی وہ کیسے بتائے گا جب یہ لکھی نہیں گئی؟ پھر سوال کرتے ہیں، بتاؤ جو سر پر کانٹوں کا تاج رکھ، کتنے کانٹے تھے اس میں؟ او بھائی تو بتا، تو نے مسیح کی خاطر کتنے کانٹے کھائے ہیں؟ تو نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں؟ صرف یہ اس لیے ہے کہ کلیسیا کو متاثر کریں، حیران کریں۔ لیکن سنیے، یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے، لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو خوشخبری، انجیل اور سلامتی کا پیغام لاتے ہیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرتے۔ ان کے اندر سننے کے سبب سے سلامتی آتی ہے۔ لیکن آج سنیے، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ میں یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس پر نہیں بولوں گا، میں جو اس کا دوسرا پہلو ہے نا وہ بیان کروں گا آج۔ یہ تو سنانے والے ہیں نا، لیکن میں آج سننے والوں کے تعلق سے بتاؤں گا کہ خدا سننے والوں کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔
آئے ایک حوالہ اور پڑھ لیں جی، نحوم کی کتاب نکالیں جی، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، خدا کے مقدس کلام میں سے لکھا ہے، نحوم کی کتاب ہے، پہلا باب 15ویں آیت، دیکھ جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے۔ اے یہودا اپنی عیدیں منا اور اپنی نذریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا اور وہ صاف کاٹ ڈالا جائے گا۔ جب سلامتی کا پیغام، جب خوشخبری کی منادی کی جائے گی تو کلیسیا کے اندر سے پھر بدبو نہیں آئے گی، خوشبو آئے گی، خباثت نہیں ہوگی، نہ برکتی نہیں ہوگی، ان کی روٹی پر برکت ہوگی، ان کے پانی پر برکت ہوگی، ان کی اولاد پر برکت ہوگی۔ ہاللویہ۔ آج خوشخبری سنانے والے سنا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یرمیہ کی کتاب 30:5 میں لکھا ہوا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، ہر طرف ہڑبڑی ہے، افراتفری ہے، ہر مرد زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ہائے ہائے کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان کے اندر کیوں سلامتی نہیں؟ ان کے اندر خدا کی برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں بتا رہا تھا میرے پاس 4 چرچ ہے، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، یہ سب کچھ نے کیا ہے۔ پہلا چرچ میرے اپنے آبائی گاؤں گوریا میں ہے، وہاں پر عبادت کا ٹائم صبح 7 سے 9 ہے، صبح 7 بجے سے۔ ابھی جب میں نے صبح ان کو 6:30 بجے فون کیا تو ایلڈر ڈی صاحب کہہ رہے تھے پادی صاحب عبادت ہم شروع کرنے والے ہیں، رائٹ ہے، اور ہمارا چرچ اس سے بڑا ہے، وہ فل ہوتا ہے، بغیر ناشتہ کرنے کے سب لوگ آتے ہیں۔ دوسری عبادت گاؤں بھنڈر میں ہوتی ہے، عبادت کئی سال سے یہ ٹائم مقرر ہے، وہاں پر 9 بجے سے 11 بجے تک عبادت ہوتی ہے، اور سب لوگ وقت پر کچھ۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں جو کمی ہے، ہم پوری برکت کرتے ہی نہیں، پوری عبادت کرتے ہی نہیں۔ جب پوری عبادت نہیں کریں گے تو برکت کیسے پوری ملے گی؟ آدھی پرسش گزر جاتی ہے، کئی لوگ انتظار کرتے ہیں الے گاؤں دے نے گاؤں ہی لین، ہاں جی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم پوری عبادت کرتے ہی نہیں، ہم وقت پر چرچ میں جاتے ہی نہیں۔ وہاں جب عبادت ختم ہوتی ہے پھر میرے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، میں ناول چرچ میں جہاں یہ میکے ہیں اس بیٹی کے، بیٹا آپ میرے اوپر ذرا کھڑی ہو جائیں، اٹھ جاؤ، ہاللویہ۔ اور ان کے صاحب، ان کے خامن بھی یہاں پر ہیں، جی بھائی جی، ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو، ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ شکریہ جی، تشریف رکھتے۔ اور یہ کیوم آباد سے آئے ہیں، لیکن یہ جو کرسچن ہے نا، کرسچن بستی ان سے پہلے آئے ہیں، وہ نام برکت بی بی، رحمت مسیح، بستی کا نام کرسچن کلونی، تے پرسش گھر بہ کے کر دینے پہ۔ بھائی صاحب ناراض نہ ہوئے، میری کلیسیا، میں انجیل سے باہر کوئی بات نہیں کروں گا۔ انجیل میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا آج میں یہ بتاؤں گا، یہ تو خدا کہہ رہا ہے، لکھا ہے، ابھی ہم نے سن لیے، یہ 2 حوالے پڑھے ہیں کہ جو منادی کرتے ہیں، خوشخبری اور سلامتی لے کر آتے ہیں، کیا ہی ان کی خدمت ہے، کیا ہی ان کے پاؤں ہیں۔ ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو۔ خدا ان کی اس مٹی کو گواہ بنا لیتا ہے جو ان کے پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ محشر کے دن جب وہ مکر جائیں گے، مانیں گے نہیں، تو لکھا ہے کہ ان کے پاؤں کی وہ گرد مٹی وہ بولے گی، اور جج کسی کو مجرم نہیں بناتا، مجرم گواہ بناتا ہے۔ ہاں جی، میں نے اپنی آنکھوں سے، عزیزوں خبردار ہو جائیں، آئیں آگے بڑھیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ٹیلی منادی میں نہیں جگہ گئی تھی،
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋ। हालेलुया। ये पंजाबी दरबार है। आए आगे बढ़े खुदा के मुकद्दस कलाम में से। मैं अब आपको दूसरा पहलू जो सिखाना चाहता हूँ कि कलाम सुनने वालों के तलक से हमारा प्यारा मसीहा क्या कहता है। हालेलुया। दुनिया माने या ना माने, हमारा मसीहा जिस पर हमारा ईमान है, जिसने हमारा फिदिया कफारा दिया, अपने लहू के वसीला से खरीद कर अपना बना लिया, आज हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये हक हमें यीशु मसीह के वसीला से मिला है। निकाले मेरे साथ लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वां आयत को जल्दी जल्दी, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ पढ़ते चले जाएं और हम सीखेंगे। 11वें बाब की 27 आयत को तलावत करेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। जी जमायत में से कोई पढ़ सकता है, कोई बेटी पढ़ सकती है। हाँ जी, मेरे ख्याल में भाइयों में से किसी के पास बाइबल है ही नहीं, ऐसा ही है जी? है, एक नौजवान है, खुदा आपको बरकत दे। जी बेटा जी, कोई भी पढ़ सकता है इस विरद को। 11 बाब की 27वीं आयत। अब वो ये बातें कह ही रहा था जी, चूसी। उसने कहा, हाँ, मगर जालिम भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, यीशु के चारों तरफ लोग इकट्ठे थे। एक औरत ने जब यीशु को समझ लिया, जान लिया, ये तो अजीम नबी है, ये तो वही मसीहा है जो निजात देने के लिए आने वाला था, वो आ चुका है। ये कितना अजीम है, इसकी माँ जिसने इसको जन्म दिया वो कितनी अजीम होगी। वो उस रैम की तारीफ करने लगी, जिसे वो रैम जिसमें तू रहा, वो छातियां जिनसे तूने दूध पिया, वो कितनी अजीम है। लेकिन यीशु ने कहा, हाँ ठीक है, माँ मेरी अजीम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीम वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। सुनिए, आज लोग खुदा के मुकद्दस कलाम को जिंदगी में इतनी तरजीह नहीं देते। हमारी कौम, मैं कई दफा सोचता हूँ पादरी साहब, जब साल का एंड होता है ना, नया साल आने वाला होता है, तो फिर चर्चेज में दुआएं, खुदावन हम दुआ करते हैं गुजरे साल की कमजोरियां हम खत्म करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम बेदार हो जाएंगे। लेकिन जब जनवरी आता है तो जिंजदे पहला होंगे उंजदे होंगे ने, कुछ भी नहीं बदलता। पिछले साल भी वो लेट आते थे इबादत में, और नए साल में भी फिर लेट। तो किधर गई उनकी दुआएं? लिखा है गैर कौमों की तरह बक बक। इसका तर्जमा लोग गलत करते हैं। इसका तर्जमा है फजूल बातें, जो दुआ में हम कहते हैं, ये है बक बक, जिनका कोई मकसद, झूठे वादे। इस वास्ते मेरे अजीजों, ये खुदा के कलाम सुनने वालों की कदरो कीमत देखे। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा का काठ को, रंग को नहीं देखता, वो इंसान के ईमान को देखता है, और ईमान के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। लिखा है मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। सदरक मिशक अब्दनजू को देख ले। हालेलुया। फतवा लग गया, हुक्म सुनाया गया। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, भट्ठी की आंच पहले से 7 गुना तेज कर दो और इनको बांधकर आग की भट्टी में डाल दो। अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है भट्टी में अंदर इतनी आग थी, इतनी लो, इतना सेक था कि जो फेंकने के लिए गए थे वो जल गए। आप अंदाजा करें तो जिनको भट्टी के अंदर डाला गया उनकी हालत क्या होगी। लेकिन सुनिए, बादशाह ने सोचा
میں جا کر چیک کرتا ہوں وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے، ہم یسوع کے ہیں، ہاللیلویہ، ہمارا خدا زندہ ہے، اس کا نام ایمانویل ہے، جس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں پچھلے اندر تو ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہاں میں نہیں جانا اتنے، تو پتہ نہیں مجھے کی ہوں، تیرا ایمانویل کتنے ہے؟ جس کا خدا ایمانویل ہے وہ ڈرتے نہیں، مشکلات سے پریشانیوں سے ڈالے گے۔ بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، چیک کرنے کے لیے آیا کہ میں دیکھوں۔ وہ تو کہتے تھے ہم بڑے دعا گو ہیں، ہم راست باز خدا کے لوگ، لیکن جب اس نے نگاہ کی، سنیے، نگاہ کی، دیکھا، کتنے ڈالے گئے تھے بٹھی میں بھائی؟ 3، بولے کتنے؟ 3، لیکن بادشاہ کو کتنے نظر آئے؟ 4، اور چوتھے کی شکل، یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، چوتھے کی شکل ایسے ہے جیسے الازادہ، ہاللیلویہ، خدا کا بیٹا۔ زوردار تالیاں اس کے لیے، ہاللیلویہ، بولو ہاللیلویہ، بولو ہاللیلویہ۔ کئی لوگ نا کروہٹ کے سبب نہیں بولتے، ہاللیلویہ تو ہے پائیاں دا، یہ پائیاں کو لوہاراں کو نہیں بنوایا، ہاللیلویہ۔ یہ آسمانی نعرہ ہے، آسمان پر فرشتے۔ میں نے گیت لکھا، کئی لوگ مشنوں بڑی ترجیح دیں نے، میری مشن تے ایڈی وڈی، ایڈے ایڈے وڈے چرچ، ایڈے سونے چولے، سونے رسے، سونیاں جتیاں سارے، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ان کے پاؤں پہاڑ پر ہیں جو خوشخبری لے کر آتے ہیں، جو سلامتی کی منادی کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے گیت لکھا، ہونا عملہ دے سب دا نبیڑا تے مشنہ جو کی لبنا ہے، کدی پایا نہیں تو گرجے وال پھیرا تے یسوع دا تو کی لگنا ہے۔ رب دے کلام دیاں منڈیاں تو پائیاں، گھر گھر دنیا نے مشنہ بنائیاں، کنوں ماننا ہے کیڑا رب تیرا تے مشنہ چو کی لبنا ہے؟ تینوں حال تک یہ نہیں پتا لگا کہ میں عبادت کی کرنا وا۔ ہاللیلویہ۔ بادشاہ کہنے لگا، او سنو بھائی وزیرو، ہم نے تو 3 کو پھینکا تھا، لیکن ان کے ساتھ چوتھا بھی ہے۔ یا ہوا ساڈے بیٹے نے بڑی شاندار پر کدھر گئے تسی سو؟ کیا بات ہے، ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں گے۔ میرے خیال میں ایسے پرستش کرنے والے لوگ جہاں پر ہوں، سنیو ذرا، لاڈلی کلیسیا کیڑے ویلے احمد کر لگے؟ آدھی رات کو، آدھی رات کو قیدی سو رہے ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، کاٹ آدھے لکڑی نو، لکڑی دے ہاتھ تے پیر رکھ کے تو کیل لا چھڑے سن تاکہ نس نہ سکن۔ لیکن یاد رکھے خدا کے لوگ قید میں ہو کر بھی قید نہیں، وہ قیدی نہیں ہوتے، وہ آزاد۔ لیکن آدھی رات کو وہ خدا کی حمد کے گیت گانے لگے، خدا کی پرستش کرنے والے ہوئے، قیدی جاگ گئے، ہوش میں آ گئے، سننے لگے، مل گئے ان کے ساتھ، اور انجام یہ ہوا کہ جیل خانے کی دیواریں ہلنے لگی۔ اسی جوانی تو لگ کے بڈھے ویلے تک پرستش کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہلدا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح وہ ان کی منادی پرستش کا معیار تھا۔ یہ پرستش جو ہے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، عظیم حصہ ہے۔ اسی حصے میں دل کی زمین تیار ہوتی ہے، اور بیج اس زمین میں اگتا ہے جو نرم زمین ہو۔ وہ اپنے کلام کو میںہ کی طرح، پھوار کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح نہیں لکھا۔ اور جب پھوار ہوتی ہے، مٹھی مٹھی بارش ہوئے نا، تو پھر بند کلیاں بھی آئیں ہو جی، ہاں جی، تو ساڈے تو پاویں جیڑی مرضی پیا بارش ہوئے، اون جی کلیاں ہی سک چڑھ گئیاں نے۔ آگے بڑھیں گے، امثال کی کتاب نکالیں، پہلا باب 33ویں آیت۔ اور آج میرے ساتھ وعدہ کریں، جو بائبل کو پڑھ سکتے ہیں وہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ خدا دیکھ رہا ہے، چھپانے کی کوشش۔ جو بائبل کو پڑھ سکتے ہیں، پانچ مات پڑھا ہوا بھی بائبل کو پڑھ سکتا ہے، اپنا ہاتھ دکھائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آج خدا کے گھر میں وعدہ کریں کہ ہم آئندہ کے لیے
बाइबल साथ लेकर आएंगे। होसिया की किताब में लिखा है, जब खुदा के घर में जाते हो तो कलाम अपने हाथ में लेकर जाओ। ये ईमानदारों की तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 33वीं आयत में सुनिए क्या लिखा हुआ है जी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। लेकिन जो मेरी सुनता है वो क्या होगा जी? और आपस से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। कौन रहेगा? जो मेरी सुनता है। सुनाने वाले के तलक से तो खुदा ने बता दिया, क्योंकि उनकी इज्जत, उनकी खिदमत का मकाम क्या है। लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं दूसरा पहलू बयान करूंगा कि सिर्फ सुनाने वालों की खुदा इज्जत नहीं करता, तारीफ नहीं करता, बल्कि सुनने वालों की भी करता है। आज लोग क्यों महफूज नहीं हैं? सबब क्या है? क्योंकि उनके कान इब्लीस ने बंद कर दिए हैं, ताकि सुनते हुए ना सुने और देखते हुए। सुनने वाले, याकूब के खत में लिखा है, खुदा का बंदा बयान करता है, खुदा ने सुनने के लिए 2 कान और बोलने के लिए। रसूल कहता है सुनने के लिए 2 कान हैं, सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने में तेज, बोलने में धीरा और गुस्से में धीमा। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ उल्टा है। हम बोलते ज्यादा, सुनते। पाजी साहब आंदे ना हो भैन जी, पाजी साहब को वेला भी वेख्या करो। तुसीं ते वेले होए जो मर्जी आ जाते हो बैग चुक के। मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगा, और मैं खुदा का शुक्र मैं सोने भी नहीं देता। मेरे पास हैं ऐसी गोलियां जगाने वाली। लिखा सोने वाले जाग और मुर्दों में से मुर्दियां ते नूर नहीं जे वसदा, ना नूर चमकदा ही है। आज का इंसान कराची शहर में, अमेरिका हो, कनाडा हो, आज महफूज क्यों नहीं? मस्जिद में महफूज नहीं, मंदिर में महफूज नहीं, चर्च में भी महफूज नहीं। सबब यह है कि हम सुनते नहीं। नूह के जमाने को देखो, कितनी जानें बची जी? 8। वो बची जिन्होंने खुदा की सुनी, बाकी सारे आकर खां डूब के मर गए। हमारे एल्डर हैं, वो हमेशा कहते हैं, वो किसी बेटे को या बेटी को बुखार था या भैन नूं बुखार सी, ते डॉक्टर हकीम साहब को गए। पहला हकीम हुंदे सन, उन्हें आख्या जाके ना, ते भाई जी तुसी दलिया पका के ते खाओ, तुहानूं जी ठंड लगदी है ना, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ठीक हो जाओगे। वो आखन लगा आकड़ के मैं दलिया नहीं खाना, मर जावांगा। तो एल्डर साहब कहते हैं आकड़ के मर जाना ते दलिया नहीं खाना। कैसे ये मलेरिया जान छूटेगा? कैसे ये परेशानियां, कैसे ये नबरकती घर के 5 लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम पठारों के पास जाते हैं। सबब क्या है? यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान, हिकमत का बादशाह, वो बयान करता है रूह कुदस की रहनुमाई में, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से। ये आफत के लिए सिर्फ बदरूआ ही नहीं, याद रखें और बेशुमार आफतें हैं। तरक्की में देख ले, आफत आई है ना, खुदा तो एक झटके में कुछ भी कर सकता है, लेकिन महफूज वो रहेगा जो मेरी सुनता है, वो महफूज रहेगा। अजीज बच्चों, बेटियों, भाइयों, ये दौर जो चल रहा है ना, बड़ा संगीन खतरनाक दौर है। लूका के अंजील 18वें बाब को जब पढ़ते हैं तो लिखा है दुआ करने से हिम्मत। फिर वहां पर एक सख्त दिल काजी और एक बेवा का जिक्र है, लेकिन उस बेवा ने बार बार आकर उस काजी का नाक में दम कर दिया। लेकिन वो खुदा से डरता था, ना किसी आदमी की वो सिफारिश भी नहीं थी मानता।
لیکن اس بیوہ نے منوایا، ہنہ نے منوایا۔ ذرا غور سے دیکھیں وہ کس طرح دعا کرتی۔ تھوڑے دن ہوئے، میں باہر اپنے دروازے پر، میرا گھر چرچ کے ساتھ ہی ہے، تو ہر روز ایک لڑکا، نوجوان لڑکا ہے، اشر اس کا نام ہے، وہ دوڑتا آتا مجھے کی کہہ کے فٹافٹ آ جانا بات۔ میں ایک دن پڑھ لیا میں کی آ کے آیا اینج دی دعا کرتے دوڑتے گئے جو چھوٹ والی پنجاب میں میٹی مٹار کھیڑتے تھا اس طرح۔ او بھائی ہنہ کو دیکھیں، اس بیوہ کو دیکھیں اور اپنے مسیحا کو دیکھیں، وہ صبح دعا کرتے اور شام تک دعا کرتے ہی چلے جاتے تھے، اور جب رات کو شام کو دعا شروع کرتے تو سارا دن ساری رات۔ لیکن آج ہم دعا کرنے سے باغی ہیں، سننے سے باغی ہے، برداشت نہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں ایک وقت آئے گا لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ آج میرے عزیزو ہماری بیٹیاں ننگے سر دعا کر رہی ہیں۔ کس طرح؟ ننگے سر، کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے جو ننگے سر دعا نبوت کرتی ہے وہ سرمنڈی ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، یشوع سے کہا جوتی اتار کر آگے آؤ، یہ جگہ پاک ہے کیونکہ یہاں خدا کی حضوری ہے۔ آج لوگ ماڈرن بن گئے ہیں۔ کلام خدا میں پطرس خدا کا بندہ کہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے، مرد عورتیں حیادار لباس پہن کر خدا کی حضوری میں آئیں، حیادار لباس کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ جن قوموں میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر وہ خدا کے بیٹے یسوع کی تعریف کریں، جس کی ہم امت ہیں، جس کی ہم کلیسیا ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے۔ کال آئے گا، ان کے گھرانے میں کال کا اثر نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر میں سچی باتیں کرتا ہوں، سنیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ٹرک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اس بات کی مرادی نہیں کرتا جو میری زندگی میں نہیں، جس کو میں نے خود قبول نہیں کیا۔ مجھے 10 سال کے بعد بخار آتا ہے، 10 سال کے بعد، ہر ہفتے ہر 15 دن بعد بخار ہو گیا، ڈیڈ پیڑ ہو گئی، یہ ہو گیا۔ یہ جو یعنی کہ نا میں نے ویسے آنکھوں کی حفاظت کے لیے لگائی ہے، موٹر سائیکل پر میں سفر کرتا ہوں، منادی کرتا ہوں، لیکن میری آنکھیں ٹھیک ہیں۔ میں خدا کی شکر گزاری، میں صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہوں، ساری زندگی 5 بجے چرچ میں جاتا ہوں، جا کر دعا کرتا ہوں ساری کلیسیا کے لیے، آپ کے پاسٹر کا نام لے کر میں دعا کرتا ہوں، جتنے میرے ہم خدمت بھائی ہیں۔ اس کے بعد میں سیدھا نہر پر چلا جاتا ہوں، واک کرتا ہوں آدھا گھنٹہ۔ یہاں پر بھی میں کر رہا ہوں، صبح واک کے لیے نکلتا ہوں جناح اسپتال، ایک بی بی نظر نہیں آتی، پادی صاحب ایک بندہ نہیں جڑا اٹھ کے واک کرے پھر جائے۔ میں اتنے مریضوں نے ویکھیا، کوئی ادھر پیا ہے رضائی، کوئی ادھر پیا ہے گدے 'چ۔ او بھائی، منادی کرنے کے لیے اور سننے کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے، اس مدد کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ لکھا تم زندہ خدا کا مقدس ہو، جو میرے مقدس کو برباد کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ سننا وقت پر آئے، سننے کا ایک وقت ہے، قبول کرنے کا ایک وقت ہے، لگانے کا وقت ہے اور کاٹنے کا وقت ہے، پیدا ہونے کا وقت ہے اور مرنے کا وقت ہے۔ میں نے کراچی شہر میں، میرا خاندان جادوگر تھے، سنیے، میرا خاندان، میری بیک کو دیکھے کیا کیسی ہوتی، میرے دادے 5 بھائی تھے، 5 ہی ملنگ، ٹول واجدے، لوگ لڈیاں پاندے، پنارے، میرا پورا خاندان لعنت کے نیچے تھا، کوئی بے اولاد، کوئی لنگڑا، کوئی ٹیڑھا، لیکن میں کراچی آ گیا۔ ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ یہ کراچی میری روحانی ماں ہے۔ آپ تو شروع سے کراچی رہ رہے ہیں نا۔ میں 1976 میں آیا کراچی پہلی دفعہ، یہیں پر میں نے خدا یسوع کو قبول کیا، میں نے توبہ کی، بیپتسمہ لیا، پاسٹر غلام نعمان کے گھر میں روح القدس کا بپتسمہ ہوا، مجھے پیر بھاری چرچ میں میں ڈیکن مقرر ہوا، یہ 85 کی بات ہے۔ 88 میں میں بائبل سکول گیا۔ میں جب پنجاب گیا تو ہمارے جب جو چیئرمین تھے نا وہ گئے پنجاب، تو میں نے ایک لمبی لسٹ ان کو دکھائی،
बैप्तिस्मा लेने वाले लोगों की लिस्ट। वो हैरान हो के कहने लगे पादरी साहब यूसुफ इन्हीं खिदमत साढ़े पादरियां भी नहीं की थी, तू एज ए डीकन, अंदर एक आग थी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर साहब की नहीं, आप कलीसिया का हिस्सा है। हालेलुया, आप बचाए गए हैं, आपको यीशु ने खरीद लिया है, आप यीशु की मलकियत है, आपके ऊपर राज हुकूमत यीशु की होनी चाहिए, इब्लीस की नहीं, किसी इंसान की नहीं। इस बात से अजीजों आप खबरदार हो जाएं। खुदा के मुकद्दस कलाम में आज हम सीख रहे हैं कि सुनाने वाले अजीम, लेकिन सुनने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि जब वो सुनेंगे और वो अजीम लोग हो जाएंगे। इंसान मर जाता है, उसका किरदार नहीं मरता। मरने के बाद भी लोग उनकी बातें करते हैं, उनके किरदार की। कोई बेटी हो, बेटा हो, हम जिन कौमों में रह रहे हैं, हमें साबित करना है कि हमारा खुदा जिंदा है, और अपने किरदार से, अपने कामों से साबित करना है। हमारे ये सलामी भाई देखे उनको किस तरह से वो, और मैं बता रहा था रात को 24 खानदान हम गांव गोरिया में, पास्टर साहब गए हैं मेरे गांव में, खुदा ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि यहां पर मेरी खिदमत बहुत ज्यादा थी, ये क्यूमाबाद, ये कश्मीर कॉलोनी, इन सब इलाकों में मैंने 15 साल कराची में खिदमत किया मैंने। लेकिन मैंने कहा मेरा अपना खानदान तरीकी में है, गुनाह में है, मुझे वो अजीज है। कलाम खुदा में लिखा है यरूशलेम से शुरू करके दुनिया की इंतहा तक जाना है। जहाँ कोई ईमानदार रहता है, जिस बस्ती में, कॉलोनी में, वो उसका यरूशलेम है। अपने घर से शुरू करनी है मनादी। लेकिन आज हम दूसरों को सिखाते हैं, खुद नहीं सीखते। यसू पे वंडे वे नेमता तेनू मंगन दा चाज ना आया, तू बारो बार मिले रब नू घर, अजे भी नहीं यसू नू बुलाया। बारो बार ही हाय, वो महफूज होगा जो सुनेगा, जो अमल करेगा। हालेलुया। पतरस ने मुनादी की, 3000 लोगों को समझ आ गई। वो आगे उनके पास पूछने लगे, ए भाइयों हम क्या? उनको पूछता रहे कि पादी साहब दसो हुण की करिए, बल्कि छुपाते हैं अपनी कमजोरियों को। कलाम खुदा में लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब। जो आकर अपने पास्टर के पास आता है, और ये उस वक्त आता है जब वो टूट जाता है, जब वो शिकस्ता हो जाता है, फिर वो आता है। आए आगे बढ़े खुदा के मुकद्दस कलाम में। कुर्सियों का खत निकाले जी, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से, कुर्सियों का खत है। पढ़ेंगे बेटा, आप खड़े होकर पढ़ें। हालेलुया। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। जी पढ़ो। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन, शुक्रिया। यहाँ पर पालूस जो है वो कुर्सियों की कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं। बहुत सारे खत पालूस ने, वो खुद कैद में थे, लेकिन कलीसिया की फिक्र, उनकी मोहब्बत अंदर थी। जब फिलिपियों का खत लिखा गया तो उस वक्त भी वो कैद में थे, लेकिन दूसरे बाब में वो फरमाते हैं वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। उनको फिक्र थी कि मेरे गैर मौजूदी में कलीसिया का मजाज ना बिगड़ जाए, उनकी आदतें ना बिगड़ जाए, वो सच्चे खुदा की बंदगी करना छोड़कर गैर मौजूदों के पीछे ना चल जाए, रवैये ना बदल जाए। तो लिखते हैं, लेकिन यहां पर लिखते हैं मसीह के कलाम को अपने दिलों में कितना जी कसरत बेहिसाब बसने दो। वो कैसे बसेगा? इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। क्या करें? चर्च में आए, हालेलुया,
آپ کی رفاقت اپنے پاسٹر کے ساتھ، جو سکھانے والے، خوشخبری سنانے والے، ہاللیلویہ، ان کے پاس آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ ان کے پاس رسول کہتا ہے مسیح کے کلام کو، کس کے کلام کو جی؟ کس کے کلام کو جی؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دو۔ اور آگے لکھا ہے کمال دنائی سے۔ کمال کا بھی کوئی حساب نہیں کر سکتا، لگا سکتا، یہ بھی کثرت کے ساتھ ملتا، پڑھا کہہ لو واپس، کمال دنائی سے۔ اور یہ دنائی کب آئے گی؟ جب مسیح کا کلام اندر ہوگا، پھر نصیحت کرنے کا بھی طریقہ ہوگا، ورنہ لوگ بگڑ جائیں گے۔ ایک گھر میں گیا، سنیے، تو وہاں پر ایک نوجوان مہمان آیا ہوا تھا۔ وہ بہن کہنے لگی پادری صاحب اس نوجوان کو بھی تھوڑی تعلیم دیں۔ چلو آپ آ گئے ہیں، ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس کو دیکھا، سانسوں پاؤں تک بڑا خوبصورت، ہاں جی، رنگ بھی چٹا، سونا میرے نو بہتا جوان۔ میں کیا پتہ نہیں کی ہے، بندہ نکل کے بہ رہے تو پتہ نہیں لگتا کی ہے۔ جب وہ بولے گا نا، درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنی گفتگو سے۔ میں اس کے نزدیک جا کر میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی پادری صاحب میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ میں بی اے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا او خدا کا شکر ہو، آپ تو سمندر میں سے گزر رہے ہیں۔ بی اے کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سمندر میں سے گزر۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ بائبل کا مطالعہ بھی کرتے ہیں؟ او چھڈو جی، بائبلاں کی پڑھنیاں نے جی تو محبت ہی نہیں رکھنی۔ مجھے سمجھ آ گئی اونج چٹا ہے لیکن اندروں چٹا بیوقوف ہے۔ مجھے پتہ لگ گیا۔ میں کیا بائبل آپ پڑھتے ہیں؟ کہنے دکھے وہ کیا کہہ رہا ہے بائبلاں کی پڑھنیاں نے۔ میں نے کہا بائبل تو ایک ہے، بائبلاں یہ تو محبت نہیں رکھنی۔ میں بیٹا میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، آپ محبت کی ماں کو جانتے ہیں؟ محبت کو کس نے جنم دیا ہے؟ لگا نہیں پاس صاحب میرا اتنا تجربہ نہیں۔ میں تینوں یہ پتا ہے کہ بائبلاں کی پڑھنیاں نے۔ میں نے کہا محبت کی ماں بائبل ہے، ہاللیلویہ۔ جو بائبل نہیں پڑھتا وہ کیا جانے محبت کیا ہے۔ اس واسطے سے رسول کہتا ہے مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنی دلوں میں بسنے دو، اور پھر کمال دنائی سے اپنے بچوں کو نصیحت کرو۔ بیٹا یہ لباس پہن کر چرچ جانا، زندگی گزارنا اچھا نہیں ہے، بائبل یہ سکھاتی ہے۔ آج یہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کاش کہ اس کی ماں اس کو کہتی بیٹا ہم چرچ جا رہے ہیں، یہ دوپٹہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ کبھی آپ نے ہندوؤں کو دیکھا ہے، سکھوں کو دیکھا ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی ان کو دیکھا ہے کہ سانو یہ پرمٹ ملے ہے پاویں کاچھا پا کے گرجے ٹوٹ جاؤ۔ یہ ماں کا کام ہے اپنے بچوں کو تربیت کرنا، سکھانا، لیکن سکھائے گی وہ جس کے اندر کلام ہے۔ اس واسطے رسول کہتا ہے اگر کلیسیا کی، خاندان کی، فیملی کی ترقی چاہتے ہو تو مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، ہاللیلویہ۔ پھر دنائی سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ میری تھی یہ اچھا نہیں، کلام میں ایسے لکھا ہے، پھر وہ بیٹی مان جائے گی۔ آخری بات میں کروں گا، میرے کو گلاں دے بے بہان ہے، مجھے ڈر بھی لگتا تھوڑے پادری غصے والے بھی بڑے۔ ہاللیلویہ، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایک گاؤں ہے کلووال، جہاں پر نیا ایئرپورٹ بنا ہے، ہمارے کچھ بھائی ہو سکتا جانتے ہوں۔ وہاں پر جب میں ایک خاندان میں گیا نا، جب ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ میاں بیوی آپس میں لڑتے سن پہ، ناراض ہو رہے تھے، غصے ہو رہے تھے۔ پادری صاحب اس بھائی نے جب مجھے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا پادری صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میں بڑی مشکل میں تھا، ہم دونوں میاں بھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کتنے دنوں سے یہ لڑائی چل رہی ہے۔ وہ میں منو دسو تو صحیح لڑائی دا منڈ کی ہے۔ کہنے لگے ہماری 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، تو خدا نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے عزیزوں کو بلوائیں، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں، اپنے پاسٹر جی کو بلاتے ہیں اور خدا کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں۔
اور وہ بہن کہتی تھی شکرگزاری خدا کے لیے تو تب کرے جب خدا نے دیا ہو تو. میں تو پڑوسیوں کے ساتھ چناوا والے پیر کے پاس گئی تھی. بیٹا تو مجھے وہاں سے ملا ہے, بیٹا تو مجھے روٹے شاہ نے دیا ہے, بیٹا تو مجھے ککر شاہ نے دیا ہے. میں تو یہ چاول پکا کر وہاں پر لے کے جاؤں گی. منو سمجھ آ گئی. میں بہن جی ذرا دھیان کے ساتھ مجھے جواب دینا. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ ایک دعا کرنے والی خاتون ہے, بہن ہے. جب آپ گئی تھی چناوا والے پیر کے پاس اپنے گوانڈیاں دے نال تے اتھے جا کے کیڑی دعا کیتی سی, مینوں وہ دعا تے سناؤ. پادری صاحب میں جا کے آکھا سی اے خداون اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں ایک نمکین اور ایک میٹھی دیگ پکا کر لاؤں گی. میں بہن جی پھر آکھو اے خداون. 3 واری میں جو کھوا لیا نا تے میں کیا دعا تے تو خدا دے کولوں منگدی سی بھئی. ذرا غور تے کرو بہن جی. بہن آکھن لگی ہاں ہائے پادری صاحب واقعی دعا تے میں یہ آکھیا سی اے خداون اگر تو مجھے بیٹا دے گا. تو ان کی لڑائی ختم ہو گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ میرے اندر خدا کا کلام تھا. مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو اور کمال دنائی کے ساتھ ایک دوسرے کی نصیحت کرو. اپنے بچوں کو سکھاؤ, ان کو تعلیم دو. کلیسیا کے بچوں کو, اپنی قوم کے بچوں کو دنائی سے وہ روٹھ نہ جائیں, ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. لیکن یہ طریقہ تب آئے گا جب اندر کلام ہوگا, کلام ہوگا. ایک دفعہ میں نہر کی پٹڑی آ رہا تھا, ایک ڈاکو نے مجھے پکڑ لیا, پیچھے سے آیا, اس نے اپنا پستول نکالا اور یہاں پر رکھ کر کہنے لگا نکالو جو کچھ ہے آپ کے پاس. وہ بھی موٹر سائیکل پر تھا, میں بھی. میں نے اپنا پرس نکالا, بٹوا نکالا, میں لاؤ باجی جو کچھ ہے آپ لے لے. انہیں بھی چپ کٹ کے پیسے بوجھی پا لے تے بٹوا مینوں دیتا. لگا جانتے میں بیٹا ٹھہر جا, جاتے جاتے میری ایک بات سن لے. تو کتنا خوبصورت ہے, ابھی تو ینگ ہے, مجھے لگتا ہے تو زیر تعلیم ہوگا, لیکن میں خدا کا خادم ہوں, میں پادری صاحب ہوں. بیٹا میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں اس راہ پر چلنا چھوڑ دیں. یہ اچھا کام نہیں ہے. میرے عزیزوں, آدھے منٹ کی میں نے مرادی, آدھا منٹ اس کو میں نے خوشخبری سنائی. ہاللویا. اس کی زندگی میں سلامتی آ گئی, وہ تبدیل ہو گیا. اور اس نے کہا انکل جی کتنے پیسے تھے؟ میں کڈے تو نے تینوں نہیں پتا کنے لے سانی. اس نے وہ مجھے پیسے واپس دے دیے. یہ کس نے بدلا؟ خدا کے کلام نے اور اس نصیحت نے جو اسے کی گئی. دوست اپنے دوست کو نصیحت کر سکتا ہے, اے میرے بھائی جس محفل میں تو جاتا ہے یہ محفل ٹھیک نہیں, کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو. یہ گل جدو میں اپنے گھر جا کے آنے دسی نا اپنے بچوں کو, ابو جی تہاڈیاں تے گلاں ہی نویاں نے, بھلا ڈاکو بھی لٹ کے پیسے دیندے نے؟ میں آہو دیندے نے, انہوں نے کوئی سناؤ تو صحیح. اس لیے رسول کہتا ہے کمال دنائی سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. بہن جی ایک دوسرے کو نصیحت, اور یہ گھر سے شروع کرنا ہے. کدی کدی دنیا نو نصیحت کرتے رہے ہیں, تو لوکاں گھر دیوے بالنا, گھر اپنے چراغ بجایا. لوکاں نو صرف روشنی نہیں ونڈنی, اپنے گھر تو شروع کرنا ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے. مبارک ہے سننے والے, مبارک ہے کلام قبول کرنے والے, اور مبارک ہے زندگی میں ایک عظیم فیصلہ کرنے والے. کئی لوگ مر جاتے ہیں زندگی میں, فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. لیکن مبارک ہے وہ بندہ بندی, بیٹی بیٹا جو زندگی میں ایک فیصلہ کرتا ہے جس کا تعلق اس کی عاقبت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے گناہ سے سچی توبہ کر کے وہ اپنے آپ کو اپنے مسیحا کے سپرد کر دیتا ہے. ہاللویا. میں نے کہا تھا میں دوسرا پہلو, یعنی اگر سنانے والے ٹھیک ہیں تو سننے والے بھی گھٹ, بشرطے کہ سنے. ٹی وی اگے بہ کے نہیں, کئی میں بھڑا نے گواہی دینی میں پرچی تھلے پسائی سی ٹی وی دے, ایسے کہ ٹی وی دے تھلے میرا یہ کام ہو گیا ہے.
چٹا جھوٹ بول دینے. اچھا ایک اور بات, روشنی کا دور ہے نا, پہلے بت پرست, بائبل میں بھی بت پرستی سب سے بڑا گناہ ہے, خدا نفرت کرتا ہے. لیکن لوگ ایڈے ہوشیار ہو گئے, ابلیس نے اتنا انہوں نے ٹرین کر دیتا ہے, انہیں اپنا بت پرستی کا طریقہ بدل لیا ہے. حالانکہ کچھ پہلے تو وہ ظاہری بت پرستی کرتے تھے نا, روڈے شاہ, ککر شاہ, سب کچھ. انہوں نے اب اندر جو بت ہے نا ان کی پوجا شروع کر دی ہے. نظری دا وچے وچی کام پیا چلے. لیکن خدا ہمارے اندر کو جانتا ہے. آخری بات جڑی ساڈے پاسٹراں دے حق وچ جائے گی, تواڈے بھی فائدے چ ہوے گی. پڑھو یہ حوالہ کڈو, غلطیوں دا خط 6واں باب تے 6ویں آیت. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے, اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. لا بے بیٹا ذرا تحمل دے نال پڑھنا, کالی نہیں. جب کلام پڑھے تو تحمل کے ساتھ صاف صاف پڑھے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے. جی بیٹا جی, کیا لکھا ہے؟ غلطیوں کا خط ہے, اس کا 6واں باب اور 6ویں آیت. یاد رکھیں, اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بتائیں اور سکھائیں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جی بھائی جی. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. پھر پڑھو. کلام کی تعلیم پانے والا کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. میرے عزیزو, یہ منادی نہیں ختم ہو سکتی. یہ میں نے کہا نا, ہیرے دکانوں سے نہیں, کانوں سے. اور کانیں ختم نہیں ہوتی, نمک کی کانیں, سونے کی کانیں. اور اسی طرح یہ خدا کا مقدس کلام بھی ایک کان ہے. تو اس واسطے میرے عزیزو, آپ عظیم لوگ ہیں کیونکہ آج آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں. بچوں کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ کے بچے بھی عظیم بن جائیں, آپ کا خاندان عظیم ہو, قابل تعریف ہو. خدا کی کلام خدا میں ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی. ہلیلویہ. جن کا تعلق رفاقت خدا کے ساتھ ہے, اپنے چرچ کے ساتھ وفادار ہے. آج تو ایسا دور ہے, خدا نخواستہ پاسٹر صاحب دہ یقی کی بات کر دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر الزام لگاتے ہیں کہ نہ لالچی ہے پادری. اسی دوجی مشن چ ٹر چلنے ہیں, اتنے بھی پہلے ہی کھلوتا ہوتا ہے ریڈیمنٹ پادری. ہیں سارا دن جھاڑو مارنے نے, پچھلے ویلے پا کے پینٹ بن کے ٹائی کھچ کے, ہلو ہلیلویہ. برکت ملی ہے تو تالیاں بجاؤ. ہلیلویہ ہلیلویہ. خدا آپ کو برکت دے. آئے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں, سب سر جھک جائیں, سب سر جھک جائیں, آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں اس کھانے کے لیے جو روحانی کھانا آج خدا نے ہمیں دیا ہے. ہم نے کھایا ہے, جی بھر کے کھایا ہے, دل سے کھایا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے. ہاللیلویہ. اگر سنانے والے مبارک ہیں, عظیم ہیں, ان کے قدم مبارک ہیں, تو سننے والے بھی مبارک ہیں. ہو سکتا ہے دھیان کے ساتھ سنیں تو وہ گنہگار گناہ سے توبہ کر لے. بیمار دھیان سے سنے تو اس کے بدن میں شفا آ جائے, اس کی ہڈیوں میں قوت آ جائے, اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے, بدن کا سسٹم نارمل ہو جائے. اور یہ خدا کے مقدس کلام میں قدرت ہے. وہ اپنے کلام کو نازل کر کے بیماروں کو چنگا کرتا ہے, گنہگاروں کو نجات دیتا ہے, بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے, برگشتہ لوگوں کو بحال کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. ٹھنڈے سرگرم ہو جاتے ہیں. آئیں کھولیں اپنے لبوں کو اور خدا کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویہ. سب دعا کریں, سب دعا کریں. ہاللیلویہ. آپ کی آواز آنی چاہیے, سب دعا کریں. بیٹیاں بھی دعا کریں, بہنیں بھی دعا کریں, بھائی لوگ, بزرگ بھائی لوگ بھی دعا کریں. ہاللیلویہ. آج اس مقدس کلام کے لیے جو خدا نے آپ سے کیا ہے, ہاللیلویہ, آج خدا نے سکھایا ہے کہ آپ عظیم لوگ ہیں, آپ مبارک لوگ ہیں. ہاللیلویہ. شکر گزاری کریں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو خدا. میں دعا کرتا ہوں تیرا خادم ہوتا ہوں. آج کا کلام تیری کلیسیا کے ہر فرد کے اندر نقش ہو جائے.
ताकि खुदा बाकी ज़िंदगी तेरे कलाम की रोशनी और रहनुमाई में गुजारे। खुदावन हाले दिल से तुझे प्यार करने वाले, तेरे कलाम को सुनने वाले, वक्त पर चर्च में आने वाले, खुदावन जो तेरा है ओ खुदावन पा खुदा ध्यानदार बनकर वो अदा करने वाले हों। जो खुदा का है खुदा को दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे, और हर अच्छी चीज़ में हालेलुया जिससे कलाम सीखते हैं उसको शामिल करें। रोज़ी रोटी पर बरकत आ जाए, कारोबार पर बरकत आ जाए, रुपए पैसे पर बरकत आ जाए, हमारे बच्चों पर बरकत आ जाए। बच्चे आवारा नहीं भीगे फिरेंगे, बच्चे नशेबाज नहीं बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा अपने कलाम की हिफाजत करना, कलीसिया को बरकत देना। तेरे खादम के लिए शुक्र हो, उसे बुआ जी को बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ। ये चर्च बढ़ने वाला तरक्की करने वाला हो, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम पास्टर साहब से उनके लिए ज़ोर से तालियां बजाएंगे। खुदा के हुजूर में जिन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की है, हमारी बंजर ज़मीनों को इस लायक बनाया है कि फल पैदा कर सके। थैंक यू पास्टर साहब। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है और हमारी बंजर ज़मीन को, जो दिलों की ज़मीन थी, उसे सैराब किया है। थैंक यू। ये सब कुछ खुदा के लिए है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबके साथ मिलकर खुदा के खादम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक कीमती वक्त निकाला और कीमती कलाम को हम तक पहुँचाया है। खुदा करे ये कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे और हमेशा हम उसके नाम को इज़्ज़त देते रहें। मैं अपनी तरफ से, कलीसिया की तरफ से आपको और आपके ख़ानदान को सलाम भेजते हैं, और आप जब जाएं तो क्रिश्चियन टाउन के कलीसिया का सलाम अपने ख़ानदान में और कलीसिया में ज़रूर पहुंचाएं। तो आए हम आखिर में दुआ करें और बर्खास्त करते हैं। आंखें बंद करेंगे, दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह नासरी में कादर मुतलक आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू भला है, मेहरबान खुदा है। तू है खुदा अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को थाम लेता है, उनकी मदद करता है और उन्हें खुदा अपने कलाम से मामूर कर देता है। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिसको खुदा तू दूर दराज से लाया है, ताकि खुदा क्रिश्चियन टाउन की कलीसिया बेदार हो जाए। ए खुदा तुझ में बेदार हो जाए, हर तरह की कमियां ख़त्म हो जाएं और इब्लीस को शिकस्त दें और तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। हालेलुया। तेरे खादम के लिए, इनके ख़ानदान के लिए, इनके कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। जहाँ जहाँ कलीसिया कायम है, यीशु के नाम में ये कलीसिया बढ़ती जाए और तेरा नाम इज़्ज़त पाए। खुदा इससे पेशतर के दुआ जाए। ए खुदा तेरे लोग तुझ में बेदार हो जाए, तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में काम करे। खुदा तेरा कलाम लोगों को तौबा तक ले आए। ए खुदा लोग अपने गुनाह से तौबा करें, तेरी रास्तबाजी को पूरा करें, बीमारियों से, मुश्किलात से, बदरूहों से, जादू टोने से आज़ाद होकर खुदा तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू सुनता जवाब देता है। ए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं हदिया नजराने के लिए जो तेरे काम के लिए दिया गया है। ए खुदा देने वाले हाथों को बरकत दे, कमाइयों को बरकत दे खुदा, घरानों को बरकत दे और इसका इस्तेमाल भी तेरी अजमत का सबब बने। खुदा तेरे घर के सारे इंतज़ामात तेरे हुजूर से पूरे होते रहें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने ऐसा किया है। ये कलाम हम सब की ज़िंदगी में काम करे, उगे, बढ़े, 100 गुना फल लाए खुदा, और हम तुझे खुश कर सकें। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई है, हो रही है, ए खुदा तेरा कलाम 100 गुना काम करे और लोग बुराइयों से, नशे से, हरामकारी से आज़ाद होकर खुदा तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। हालेलुया। सारी अच्छी चीज़ों में दूसरों को शरीक कर सकें। ए खुदा वो तमाम अच्छी चीज़ें जो तुझसे मंसूब हैं खुदा उन्हें हासिल कर सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने ऐसा किया है। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा, पाकिस्तान की तमाम अक़वाम के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं खुदा। तू कौमों का खुदा है। मुल्क पाकिस्तान में जितनी कौमें बसती हैं उन सब को तेरे लिए मांगते हैं ताकि खुदा सब तुझे कबूल करें
इससे पहले कि तू आ जाए सब तेरे हुजूर में तैयार होकर तेरा इंतज़ार करने के लायक बन जाए और ये कह सके ऐ रूह पाक आ, हम तेरा इंतज़ार करते हैं। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के ममालिक के लिए ए खुदा तेरा फजल चाहते हैं। तुर्की में खुदा, शाम में जो तबाही आई है ए खुदा, ये तबाही बार बार ना आए, बल्कि लोग ए खुदा इससे पेश करके मर जाएं, तबाह हों, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जल्द आने वाला है, इससे पेश करके तू आ जाए। हमें खुदा ग्रुपों में ना बट जाएं, हमें खुदा कलीसियों में ना बट जाएं, हमें खुदा ख़ानदानों में ना बट जाएं, बल्कि सब एक जान एक जिस्म होकर तुझ में मजबूत होकर खड़े हो जाएं और तेरा इंतज़ार करें। हम शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है। बड़ी राबरी रहनुमाई करना मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। आंखें बंद रखेंगे और मैं चाहूँगा खुदा के खादम से कि वो आएँ, ऐ हमारे बाप की दुआ और बरकत करमात के साथ कलीसिया को रुखसत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जो आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़र जमात पर, दुनिया के तमाम क़दसीन और तेरी प्यारी कौम इसराइल के साथ भी अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम जी, शुक्रिया जी। जो लोग बहनियाँ, भाई, बेटे बेटियाँ पास्टर साहब को मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, उनके लिए मौका होगा।